لیکن یہ جو بات آپ نے کہی ہے ریحان صاحبہ کہ MQM پاکستان, آپ نے نام لیا ہے, میں بھی نام لے رہی ہوں اس لیے, آپ لیجئے, میں بھی نام لوں گی. پاکستان پیپلز پارٹی, آپ نے کہا JUI, آپ نے کہا جماعت اسلامی اور باقی سارے لوگ, آپ نے کہا یہ تو جو کر چکے وہ ہو گیا, یہ they done the job, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی متبادل ہے؟ دیکھیں وہ تو جو کر چکے وہ تو ان کے تو کوئی مفاد ہوں گے, آپ کے ساتھ یہ جو کر چکے آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے. JUI تو خیر بڑے عرصے سے ہمیں دکھائی نہیں دیتی, اور قصور ان پارٹیز کا بھی ہے جنہوں نے یہاں پہ انویسٹ نہیں کیا. PMLN نے کبھی انویسٹ نہیں کیا, PTI نے کبھی انویسٹ نہیں کیا, ایک ان کو چنک ملی بھی تھی. لیکن جو پاکستان پیپلز پارٹی اور ماشاءاللہ اب جو MQM کر رہی ہیں, مطلب آئی تھنک دس از ان ایکسیپٹیبل. اب آپ گل پلازا ہی پہ دیکھیں کہ جس قسم کا رد عمل آیا, میں نے ویڈیوز میں بھی کہا کہ آگ تو ہر جگہ پہ پاسبل ہے, کہیں بھی لگ سکتی ہے, لیکن اس کے بعد آپ کا ایک جو رویہ ہے, آپ بیٹھ کے مقدمہ لڑ رہے ہیں اسلام آباد میں, تو میں کیا مر گئی ہوں؟ میں اسلام آباد میں بیٹھ کے آپ کا مقدمہ لڑ سکتی ہوں؟ میں بھی تو کراچی میں آ کے مقدمہ لڑتی ہوں نا. آپ جو کافی شاپ پہ اسلام آباد میں بیٹھ کے مقدمہ لڑ رہے ہیں, تو وہ تو میں بھی کر سکتی ہوں, وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. مقدمہ آپ کراچی کا نہیں لڑ رہے, نہ MQM لڑ رہی ہے, نہ پاکستان پیپلز پارٹی لڑ رہی ہے, کوئی نہیں لڑ رہا. یہ لوگ اپنے مقدمے لڑ رہے ہیں. آپ کبھی بیٹھیں کافی شاپ میں, آپ جائیں اسلام آباد کی یہ جو پاش سیکٹرز ہیں F6 وغیرہ, جا کے بیٹھیں, آپ سنیں ذرا, جسٹ سٹ نیکسٹ ٹو دیم آن اے نیئر بائی ٹیبل, اور سنیں کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں. یہ ٹھیکہ, یہ اس فائل کا کیا ہوا, اس پوزیشن کا. آپ لوگ اتنے سالوں سے, او بھائی 12 سال 17 سال 22 سال پچھلے بار بار یہ لوگ آ رہے ہیں, بن گئی یونیورسٹی روڈ, بتائیں نا مجھے, ہو گیا مسئلہ حل گٹر کا. یہ بھی چھوڑ دیں, آپ کے بنیادی ایشوز ہیں جو کہ ریپرزنٹیشن سے ہیں, آپ کی نمائندگی نہیں ہے. اب آپ کو دیکھیں کہ اب ہم چیمبرز کی بات کر رہے تھے, بزنس کمیونٹی کی چونکہ میں نے بات کی, تو چلیں آپ چھوڑیں جی, فیڈرل گورنمنٹ آپ کو کچھ نہیں دے رہی, مان لیا. پنجاب حکومت سب کچھ اپنے پاس رکھ لیتی, آپ کو سڑکوں کے لیے نہیں دیتی, مان لیا. آپ کا کراچی بہت بڑا ہے, چلے مان لیا. آپ بتائیں کہ جب FPCCI راضی ہے اور پورے پاکستان میں ہر ڈسٹرکٹ میں چیمبر ہے, پنجاب میں ہر ڈسٹرکٹ میں چیمبر ہے, یہ آپ کے قانون کا حصہ ہے. 2013 میں ایک ایکٹ پاس کیا گیا ہے. فاروق ستار صاحب پہنچ گئے, پتہ نہیں کہاں سے ان کو خیال آیا, پاکستان پیپلز پارٹی کرے چلے سمجھ آتی ہے. فاروق ستار صاحب چلے گئے کہ جی ضلع کی جگہ اس کو شہر کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کراچی میں صرف ایک چیمبر ہے. اب اس کے کیا, کراچی اتنا بڑا شہر ہے, مجھے تو لگتا ہے چپے چپے پہ چیمبرز ہونے چاہیے. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کتنی بزنسز ہیں, آپ کی جتنے یہاں پہ فیکٹریز ہیں, جتنا کاروبار ہے, ناٹ اونلی کہ یہ ٹیکس زیادہ پے کرتے ہیں, بھئی پورٹ سٹی ہے, جی جی بالکل ظاہر ہے, آپ نے اور کچھ دیا نہیں ان کو, لیکن آپ یہ بھی نہیں چاہ رہے کہ ان کے چیمبرز بھی ہر ڈسٹرکٹ میں ہوں, کیونکہ اٹ از سچ اے بگ برجننگ پاپولس سٹی. اس کو ڈفرنٹ ڈسٹرکٹس ضرورت ہے, یہ لاء میں ہے, FPCCI ریڈی ہے. اور سب سے زیادہ کون پسے گا سب سے پہلے؟ ویمن چیمبرز, کیونکہ اگر سیپریٹ چیمبرز نہیں ہوں گے, آپ کو پتہ ہے کہ خواتین کتنی انٹرپرینورز ہیں. ایک تو ہے نا وہ لوگ جن کو آپ ان ایوارڈ شوز پہ دیکھتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ دیکھتے ہیں. آپ چلے جائیں, میں کل سینٹرل پلازا میں تھی, گل پلازا جلنے کے بعد بہت سے لوگوں کے دیکھیں, اب رمضان کا مہینہ ہے, آئی وانٹڈ ٹو چیک کہ رمضان کے مہینے میں یہ لوگ کیسے کس طرح سروائیو کریں گے. میں سینٹرل پلازا گئی تو میں باقی ان کے جو انتظامات ہیں جو کہ کاروباری طبقے نے, میمن کمیونٹی نے خاص طور پہ خود کیا ہوا ہے, وہاں میں نے بالکل جو پسماندہ علاقے سے, وہی مشرف کالونی اور ان ایریا سے جہاں آپ جانے کو آدھا دن لگتا ہے, اور میں وہاں پہ گئی ہوئی ہوں. وہاں پہ صحت کی سہولیات نہیں, وہاں سے خواتین آئی ہوئی تھیں, وہ بڑے بڑے بنڈلز خرید کے, میں نے ان سے بات کی, وہ ویڈیو پہ نہیں آنا چاہتی تھی, لیکن بالکل جس کو آپ, میں نہیں سمجھ سکتی کہ آپ اس کو انٹرپرینور کہیں گے بھی, لیکن وہ ہیں انٹرپرینور, ان کا کنٹریبیوشن ہے. وہ اتنے بڑے بڑے بنڈلز لے کے گھر جاتی ہیں, سٹچ کرتی ہیں, لوکلی وہ سیل کرتی ہیں. اور آپ ان انٹرپرینورز کو جو کہ ایکچولی تو ان کو ہم جیسے عورتوں کو سپورٹ کرنا چاہیے, کیسے کریں گے جب چیمبرز نہیں ہیں؟ آپ کے ایگزسٹنگ چیمبرز میں ایک, اس میں مسئلہ کیا آ رہا ہے, کیوں نہیں بننے؟ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ کراچی چیمبرز کا ایک اجارہ داری ہے. جب بزنس کمیونٹی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آپ کی سینٹرل کی علیحدہ, ایسٹ کی علیحدہ ہونی چاہیے, بزنس کمیونٹی کو, کیونکہ مفاد بن جائے گا, مفاد جڑے ہوئے ہیں, تو اٹ از آن ایوری لیول,
اٹس ان دا چیمبرز, اٹ از ان سندھ اسمبلی, اٹ از ان بیوروکریسی کے لیے میرا خیال ہے کراچی میں جو بھی رہتا ہے میں اس کو کراچی والا سمجھتی ہوں. میں کسی سے یہ نہیں پوچھتی کہ آپ کا دھرم کیا ہے, آپ کی آباء و اجداد کہاں سے آئے, ریشل اوریجن کیا ہے. آئی تھنک کہ کراچی کو ضروریات جو ہیں ان کی پوری کرنی چاہیے. کراچی پورے پاکستان کو کھلاتا ہے, چلاتا ہے, اس کو واپس کچھ نہیں ملتا. واپس کیا ملتا ہے؟ گرد و غبار, مین ہولز, اینڈ اٹ از اے پورٹ سٹی. پہلے تو آپ نے اس پورٹ سٹی کا سٹیٹس اس سے لیا ہوا ہے. دیکھیں میں ابھی آئی ہوں سکھر سے حیدرآباد, تو میں صرف کراچی کی بات نہیں کرتی, سکھر کی بات کرتی ہوں. سب سے پہلا آفس ہمارا سکھر میں کھلا ہے. تو میں کوئی سیپریٹسٹ اور کوئی یہ جو بھی اپنے نیشنلسٹ کارڈ ہیں ان کو اپنے پاس سنبھال کے رکھیں اپنے بیٹے, اپنے نواسوں اور نواسیوں کے لیے. سندھ کا مقدمہ بھی میں ہی لڑ رہی ہوں, کیونکہ لوگ میرے پاس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ میرا کام ہے, آپ اس کے لیے آواز اٹھائیں. سکھر سے حیدرآباد نارملی آپ کو بہت دیر لگتی ہے, آپ کو اسیس کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت نکلیں, چوری ڈکیتی اس کا مسئلہ ہوتا ہے. میں راستے میں دیکھ رہی تھی کہ چلیں مجھے تو دیر سویر ہو گئی, ٹرکس کھڑے ہیں گریڈ لاکڈ, ہل نہیں رہے. پورٹ سٹی سے آپ کا سکھر تک آپ کا مال جا رہا ہے, سکھر سے آگے پورے پاکستان کو سرو کر رہا ہے. اتنے بڑے بڑے کنٹینرز کھڑے ہیں. میں تو پیچھے سے کہیں سے گاؤں سے ہو کے آ گئی, لیکن آپ ایک وہ پیسہ جو کہ آپ کی بزنس کمیونٹی آپ کو دے رہی ہے سیس کی مد میں, اس کو استعمال کر کے پتہ نہیں کدھر کیا کر رہے ہیں, اس سے کر کیا رہے ہیں یہ. تو یہ تو NFC ایوارڈ ہو یا سیس کے پیسے ہوں, کوئی ڈونر بھی تو آتا ہوگا. بھئی ہم گھر چلا رہے ہیں, آپ ہم پہ ٹیکس بھی ڈال رہے ہیں, آپ ہمارے بجلی کا بل بھی بڑھا رہے ہیں, لیکن ہم پھر بھی اپنا گھر چلا رہے ہیں. ان سے گھر ہی نہیں چلتا, ان سے بجٹنگ نہیں ہوتی. ایک